السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج آپ کے سامنے ایک اہم عنوان کے تحت چند باتیں پیش کروں گا۔ آج کا عنوان ہے رشتوں میں تلخیاں اور خلیش کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل کیا ہے، اس دین کے ہم پر کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور دین کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے رشتوں کا ایک نظام بنایا اور اس کے تعلق سے فرمایا کہ ایک نفس، ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں ایک دوسرے سے الفت، محبت، رحمت اور شفقت کرنے کی تعلیم دی، اور رشتوں کو آپس میں جوڑنے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی سے، رشتوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قاطع رحم لا يدخل الجنہ، کہ رشتوں کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو رشتوں میں دو طرح کے رشتے ہیں، ایک تو خونی رشتے ہوتے ہیں، دوسرے ایمانی رشتہ ہے۔ خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتہ ہوتا ہے، جو صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح منہج پر قائم رہتا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کا خیرخواہ، مددگار بنتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ تو لہذا رشتوں کے تعلق سے مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ رشتوں میں آج خلوص و محبت مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور جس کے کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ کہیں یہ جائیداد کا جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد، بھائی بہنیں، والدین اور عزیز و اقارب ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور کہیں پر ساس بہو میں بدگمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے خاندان میں تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کہیں خود میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے، تکرار، بحث، جھگڑے، تنازع، حتیٰ کہ مار پیٹ اور طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساس اور بہو اور کہیں داماد سے انبن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جس کی سب سے بنیادی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انا پرستی آ جاتی ہے، میں پرستی آ جاتی ہے، تو یہ اختلافات، جھگڑے اور دشمنیوں کا سبب بنتی ہے، اور یہی چیز ایک دوسرے سے کاٹتی ہے، تلخیوں کا اور دوریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو انا پرستی کا مرض آج الا ماشاء اللہ سب کو ہے، اللہ بچائے، محفوظ رکھے۔ انا پرستی بہت ہی خطرناک مرض ہے، بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے، غصے میں آ کر، طیش میں آ کر وہ اپنے مد مقابل کو اہل فہل بک دیتے ہیں، گالی گلوچ کر دیتے ہیں، اور اپنی اوقات سے یا اپنی ضرورت سے زیادہ بول دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جو ہے جب زبان محفوظ رہے گی تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اور زبان کی حفاظت دراصل جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے 2 باتوں کی ضمانت دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے یہ دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان کی اور دونوں پیروں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے یا دیتی ہے تو میں ایسے لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور کہاوت ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے بول دیتے ہیں بعد میں پھر معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے۔ زبان کے بہت خطرات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہی زبان تلوار کی طرح، تلوار سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے تقریر میں، تحریر میں کسی پر زیادہ بول دینا، کسی پر تہمتیں لگا دینا، کسی پر الزام تراشیاں کرنا، چاہے رشتہ دار ہو یا دوست و احباب ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، تو یہ وہ مرض ہے جو آج ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ یہ نفسیاتی مرض میں الا ماشاءاللہ سب مبتلا ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جذبات کو قابو میں رکھنا اور دوسروں کے احساسات کا، دوسروں کی ضرورتوں کا، دوسروں کے خیالات کا، ان کے مزاج کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، لہذا ہم کو رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور زبان کی تلخیوں سے، زبان کی رنجشوں سے، زبان کی آفتوں سے بچنا چاہیے۔ خوش اسلوبی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے ان تلقی اخاک بوجہ طلق صدقۃ، تم اپنے بھائی سے اگر خوش مزاجی سے اور اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خوش دلی سے ملتے ہیں، تو تمہاری طرف سے یہ ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہم بدگمانیاں کر کے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر اور کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھ کر اسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام یقیناً ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خیر خواہی کریں۔ المسلم اخو المسلم کہا گیا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو ویسے ہی ہم کو بھی بننا چاہیے۔ آپ اگر آئینہ دیکھتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے آئینہ دیکھتا ہے، تو آئینہ جو ہے آپ کے بارے میں دوسرے کو نہیں بتاتا، آپ کی غلطیاں، آپ کے چہرے کی غلطیاں، آپ کے چہرے کے داغ دھبے آپ ہی کو بتاتا ہے، آپ کے ہٹنے کے بعد دوسرے کو نہیں بتاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے ہم کو یہ سمجھایا کہ ہم آئینہ بنے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو میری تمام حضرات و خواتین سے، اہل خانہ سے، تمام رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خیر خواہانہ معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کریں، اور رشتے نبھانے میں خوش اسلوبی سے کام لینا چاہیے۔ ہماری سوچ میں وسعت ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں، کچھ غلطی دیکھتے ہیں، تو ان کی تنہائی میں اصلاح کریں، نہ کہ اس کا افشا کریں، اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ لائیں یا پھر دوسروں سے بیان کریں۔ یہ بہتان ہے، غیبت ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یقیناً رشتوں میں خلش کو دور کرنے کے لیے بصیرت کی، بصارت کی ضرورت ہے۔
دلوں میں وسعت قلبی کی ضرورت ہے. دلوں کو آپ کشادہ رکھیں گے، دل بڑا رکھیں گے تو انشاءاللہ رشتوں میں کبھی دراڑ پیدا نہیں ہوں گی. غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں اور کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ کہیں. اکثر ہم جو ہے کسی سے ملتے بھی ہیں، رشتہ دار سے جس سے ہماری تلقیاں ہوتی ہیں، تو بظاہر خوش دلی سے ملتے ہیں لیکن دل میں نفرت ہوتی ہے، تو یہ نفاق کی علامت ہے. ایک مومن جو دل میں رکھتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، وہی اس کے چہرے پر ہوتا ہے. ہم کو مومن بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے. نفاق سے، نفاق کے مرض سے ہم سب کو محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس سے نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے غلط فہمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، نادانیوں کو اللہ تعالیٰ در روزر معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.